تاریخ انسانی میں دو بھائی ایسے بھی تھے جنہیں آسمان میں اڑنے کا جنون تھا۔ دونوں بھائی ہمیشہ پرندوں کو اڑتا دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ ایک دن وہ بھی فضا میں اڑیں گے۔ آسمان پر اڑنے کی ان دونوں بھائیوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ کوشش کی، لیکن ہر مرتبہ ناکام رہے۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ نہ صرف یہ دونوں بھائی آسمان پر اڑے، بلکہ ان کی وجہ سے ہر روز لاکھوں کروڑوں انسان فضا میں اڑتے ہیں۔ یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ کامیابی صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو محنت کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ دونوں بھائی بھی آسمان پر اڑنے کے لیے محنت کرتے رہے اور ناکام ہوتے رہے، اور پھر ایسا ہوا کہ دونوں آسمان پر اڑ گئے۔ آج کی ویڈیو ان دو بھائیوں کے بارے میں ہے۔ آج لاکھوں انسان ہر روز ایک ملک سے دوسرے ملک گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ممکن ان دو بھائیوں کی وجہ سے ہوا۔ جی ہاں، آپ ٹھیک سمجھے۔ آج کی تحریر آرویل اور ولبر رائٹ کے بارے میں ہے۔ ان دونوں بھائیوں کو تاریخ میں رائٹ برادرز کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ 1866 میں ولبر رائٹ پیدا ہوا تھا، جبکہ آرویل رائٹ 1871 میں پیدا ہوا تھا۔ ان کے والد کا نام ملٹن رائٹ تھا، جو ایک پادری تھے اور سائنسی ایجادات کو عیسائی مذہب کے خلاف سمجھتے تھے۔ دونوں بھائی سماج سے ذرا ہٹ کر تھے۔ ولبر رائٹ ذہین تھے، انہیں سائنسی علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے علاوہ ولبر رائٹ ایک بہترین اسپورٹس مین تھے۔ پڑھنے لکھنے کے ساتھ کھیل کود ان کی زندگی تھی۔ ولبر رائٹ کے چھوٹے بھائی آرویل رائٹ بھائی کی طرح ذہین اور اسپورٹس مین تو تھے ہی، لیکن بہت شرارتی تھے۔ اسکول کے ٹیچر اور اسٹوڈنٹس آرویل رائٹ کی شرارتوں سے تنگ تھے، اس لیے بچپن میں آرویل رائٹ کو کئی اسکولوں سے نکالا بھی گیا۔ ایک دن رائٹ برادرز کے والد ملٹن رائٹ نے ان دونوں بھائیوں کو اڑنے والا ایک کھلونا لا کر دیا۔ یہ کھلونا ہوا میں اڑ سکتا تھا۔ کھلونا ہوائی جہاز سے ملتا جلتا تھا۔ یہ 1878 کی بات ہے۔ اس جہازی کھلونے کو اڑتا دیکھ کر ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ایک دن وہ ایسا کھلونا بنا کر اس میں خود بیٹھیں گے اور آسمان پر پرواز کریں گے۔ کھیلتے وقت یہ کھلونا ٹوٹ گیا، اس پر رائٹ برادرز کو بہت افسوس ہوا۔ ان دونوں نے مل کر یہ کھلونا ٹھیک کر دیا اور پھر ایسا ہی ایک کھلونا اور بنا دیا۔ اب ان دونوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ حقیقت میں ایک دن ہوائی جہاز ضرور بنا لیں گے۔ ان کی زندگی کی اب سب سے بڑی خواہش تھی، اور پھر اسی کام پہ لگ گئے۔ جہاز بنانے کی چاہت جاری رہی۔ آرویل رائٹ نے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پرنٹنگ پریس کا کام شروع کیا۔ ولبر رائٹ بچپن میں آئس ہاکی کھیلتے تھے۔ ایک دن آئس ہاکی کھیلتے ہوئے بہت بڑی چوٹ لگی، جس کی وجہ سے وہ ذہنی اور جسمانی طور پہ کمزور ہو گئے۔ اسی وجہ سے انہوں نے تعلیم چھوڑ دی اور پرنٹنگ پریس بزنس کا حصہ بن گئے۔ 1879 میں ویسٹ سائڈ نیوز نامی ویکلی میگزین پرنٹنگ کرنا شروع کر دیا۔ ان کا پرنٹنگ پریس کا بزنس اوپر جانے کے بجائے نقصان میں جانے لگا۔ ڈوبتے بزنس کو بچانے کے لیے میگزین کی اشاعت بند کر دی، کمرشل پرنٹنگ کی طرف توجہ دینا شروع کر دی۔ نقصان تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسی وجہ سے دونوں بھائیوں نے پرنٹنگ پریس کا بزنس بند کر دیا اور سائیکل بیچنے کی دکان کھول لی۔ پریشانیوں کے باوجود دونوں بھائی ہوائی جہاز بنانے کی خواہش کو مکمل کرنے کے لیے بھی جدوجہد کرتے رہے۔ اس زمانے میں سائیکل نیا نیا آیا تھا اور لوگ دھڑ دھڑ سائیکل خرید رہے تھے، اس لیے بزنس کامیاب ہوا اور اچھی خاصی رقم ان کے ہاتھ لگ گئی۔ اب ان کے ہاتھ میں دولت تھی اور صرف ایک ہی خواہش تھی کہ وہ بچپن کا خواب مکمل کریں گے۔ ہوائی جہاز بنانے کی ان کی خواہش کا سفر شروع ہو گیا۔ رائٹ برادرز ایک جرمن موجد اوٹو لیلن سے بہت متاثر تھے۔ اوٹو لیلن نے کئی مرتبہ ہوائی جہاز بنانے کی کوشش کی اور آسمان پر پرواز کرنے کی کئی بار کوشش کی۔ اسی دوران ایک واقعے میں وہ ہلاک ہو گئے۔ ان کی موت کے بعد دونوں بھائیوں نے عہد کیا کہ وہ آسمان پر اڑنے کی خواہش ہر صورت پوری کریں گے۔ خواہش کی تکمیل کے لیے دونوں بھائیوں نے ایروناٹکس سے متعلق کتابیں پڑھنا شروع کر دی۔ ایروناٹکس کے متعلق مختلف ماہرین کی ریسرچ پڑھنے کے بعد رائٹ برادرز نے 1900 اور 1930 کے درمیان کل 3 گلائیڈرز بنائے۔ پہلا گلائیڈر صرف ایک آدمی کو آسمان پر اڑا سکتا تھا، لیکن اس کے بعد کی باقی 2 گلائیڈرز کئی مسافروں کو آسمان پر اڑا سکتے تھے۔ اس کے بعد رائٹ برادرز نے ایک کامیاب ایئر کرافٹ بنایا۔ اس ایئر کرافٹ نے 59 سیکنڈز کی لمبی اڑان بھری۔ اس دوران پلین نے 852 فٹ کی اونچائی بھی طے کی تھی۔ اس کے بعد تو دونوں بھائیوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ایئر کرافٹ بنانے کا سلسلہ جاری رہا۔ اس طرح آخرکار دونوں بھائیوں نے مل کر رسک فری ایئر کرافٹ بنا لیا۔ دونوں نے اپنا پہلا جہاز US ملٹری کو $30,000 میں بیچا تھا۔
یورپ میں رائٹ برادرز کے جہازوں کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی تو دونوں نے مل کر 1909 میں رائٹ نامی کمپنی بنائی۔ اس کمپنی کے صدر ولبر تھے اور نائب صدر آرول۔ 1912 میں ولبر ٹائیفائڈ کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ اب آرول کے لیے مشکل وقت کا آغاز ہو چکا تھا۔ بھائی کے بغیر آرول رائٹ کمپنی کو چلانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے 1909-1915 میں رائٹ کمپنی فروخت کر دی۔ اس کے بعد وہ ایروناٹکس سے متعلق کتابوں اور ریسرچ رپورٹ پر کام کرتے رہے۔ 30 جنوری 1948 کو آرول ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ یہ تھی کہانی دنیا کا پہلا ہوائی جہاز بنانے والوں کی۔ آرول رائٹ اور ولبر رائٹ امریکہ کے رہنے والے تھے۔ ان کے تیار کردہ جہاز میں پیٹرول انجن نصب تھا جو ہوائی جہازوں کے دونوں بازو میں لگے ہوئے پنکھوں کو گھماتا تھا۔ رائٹ برادرز سے پہلے بھی ہوائی جہاز بنانے کے تجربات ہو چکے تھے۔ جہازوں میں بہت سی مشکلات تھیں اور ان پر کسی انسان کا سوار ہونا کسی خطرے سے کم نہیں تھا، لیکن رائٹ برادرز نے پہلا سب سے اچھے طریقے سے کنٹرول ہونے والا طاقتور اور انسانی وزن آسانی سے اٹھانے والا ہوائی جہاز بنایا تھا۔ اس لیے سب سے پہلے ہوائی جہاز بنانے کا سہرا ان دو بھائیوں کے سر جاتا ہے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں بھائیوں نے کسی کالج سے فلائٹ کے بارے میں کوئی پڑھائی نہیں کی تھی۔ ان دونوں بھائیوں نے جرمن انجینئر سے گلائڈر فلائٹ کے بارے میں کچھ ٹریننگ لی تھی۔ بیسیکلی دونوں میں میکینیکل ڈیزائن کے مسائل کو حل کرنے کی زیادہ صلاحیتیں موجود تھیں جو آگے چل کر ان کے کامیاب جہاز بنانے میں مددگار ثابت ہوئی۔ جب رائٹ برادرز نے 100 سال پہلے ہوائی جہاز ایجاد کیا تھا تو یقیناً ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اگلے 100 برس میں ایئر کرافٹ کی صنعت دنیا کی ایک نہایت منافع بخش انڈسٹری بن جائے گی۔